بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین کرام، سلسلہ اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دلنشین تشریح بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں اس سلسلے میں کافی بیان کر چکا ہوں۔ پچھلے سے پہلے تھا الرزاق جل جلالہ، اور آج ہے الفتاح جل جلالہ۔ الفتاح سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا۔ الفتاح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے۔ اس میں مبارک کے تحت 4 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ الخطابی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں الفتاح هو الحاکم بین عبادہ۔ ترجمہ: الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوسرا ہے الذی یفتح ابواب رزق والرحمت لعبادہ ویفتح المنغلق علیہم من امورہم واسبائہم ویفتح قلوبہم وعیون بصائرہم لیبصروا الحق۔ ترجمہ ہے اللہ جل جلالہ الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کو کشادہ فرماتا ہے، اور ان کے پیچیدہ معاملات کو حل فرماتا ہے، اور ان کے اسباب کی راہیں کھولتا ہے، ان کے دلوں کو کھولتا اور ان کی بصیرت کی آنکھوں کو کھولتا ہے تاکہ یہ لوگ حق کو پہچان سکیں۔ نمبر 3 الفتاح الذی لا یغلق وجوہ النعمت بالعصیان ولیترک ایصال الرحمت الیہم باللسان۔ ترجمہ: الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے نعمت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، اور نہ ہی زبان کی وجہ سے یعنی اسے نہ ماننے سے بندوں پر اپنی رحمت کو ترک کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے الذی فتح قلوب المؤمنین بمعرفتہ وفتح علی العاصین ابواب مغفرتہ۔ ترجمہ ہے الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے مومنین کے دلوں کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے کھول دیا، اور گناہگاروں پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفتاح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور فتح اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں 2 طرح کی ہیں۔ افتح حکمی جس کا مطلب شریعت ہے، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 بالاقدار یعنی تقدیر کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں میں عدل اور فضل اور احسان کے ساتھ الفتاح جل جلالہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسم مبارک سورہ سبا کی آیت نمبر 26 میں آیا ہے، اور سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2 میں اس کا معنی اس طرح بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ ہے انہیں خبر کر دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، اور وہ فیصلہ چکانے والا ہے اور دانا ہے۔ نمبر 2 ترجمہ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لفظ رحمہ عام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں داخل ہیں، جیسے ایمان، علم، عمل صالح، نبوت، ولایت وغیرہ، اور دنیاوی نعمتیں جیسے کہ رزق، اسباب، آرام، راحت، صحت و تندرستی، مال اور عزت وغیرہ۔ آیت کے معنی ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کھولنے کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح دوسرا جملہ وما یمسک عام ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ روکتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس میں دنیا کے مصائب و الام بھی داخل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کسی بندے سے روکنا چاہے
تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کوئی گزند و مصیبت پہنچا سکے۔ اور اس میں رحمت بھی داخل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت سے کسی شخص کو رحمت سے محروم کرنا چاہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو دے سکے۔ سکون پہنچانے والی دعا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے میر منشی مراد کو بلا کر لکھوایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ولا ذو الجد منک الجد۔ ترجمہ ہے: یا اللہ، جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو آپ روکیں اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش سے فائدہ نہیں دے سکتی۔ فائدہ اس دعا کا معنی ذہن اور دل و سکون کو پہنچاتا ہے، انسانوں سے گلہ شکوہ ختم کر دیتا ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ ناطے نہیں ٹوٹتے۔ جس شخص کو اسلام مبارک کی معرفت حاصل ہوگی اور اس دعا کا مفہوم دل نشیں ہوگا تو اس کا دل کسی سے میلا نہیں ہوگا۔ وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس سلسلے میں الفتاح جل جلالہ سے رحمت کے دروازے کھلوائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرماتے تھے: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ یہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے اللہ اس سلسلے میں الفتاح جل جلالہ کی قدرت کے کرشمے۔ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی اسرائیل کے 3 افراد کسی سفر میں چل رہے تھے کہ اچانک انہیں بارش نے آ گھیرا۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گر پڑی اور اس کا دہانہ منہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا: اپنے اپنے نیک اعمال کو دیکھو، وہ اعمال صالح جو تم نے خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، اور نیک عمل بھی ہو، جانا اس کی رحمت ہے، لہذا اس رحمت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے لیے غار کا دہانہ کھول دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ، بلا شبہ میرے ساتھ میرے ضعیف العمر والدین تھے، میری بیوی تھی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے لیے میں بکریاں چراتا تھا، جب شام ہوتی تو میں دودھ دوتا اور اپنے والدین سے ابتدا کرتے ہوئے اپنے بچوں سے پہلے انہیں پلاتا تھا۔ ایک روز میں درخت کی طلب میں دور نکل گیا اور شام گئے واپس آیا تو میں نے اپنے والدین کو سوتا ہوا پایا۔ میں نے حسب معمول دودھ دہا، پھر دودھ کا برتن لایا اور والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ والدین کو نیند سے جگاؤں، اور یہ بھی مجھ کو گوارا نہ تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن اسی حال میں رہا اور بچے بھی اسی حال میں رہے۔ بچے گو کہ ضروری کھانا کھا چکے تھے، اضافی طلب کی وجہ سے رو رہے تھے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے تھا تو اس کی برکت سے ہمارے واسطے اس غار کا منہ کھول دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے۔ اسی طرح دوسرے نے کہا: اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں نے اس سے اتنی محبت
میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی کہ مرد عورتوں سے کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ اس کو شدید تنگی کی وجہ سے ایک بار 100 دینار کی ضرورت پڑی۔ میں نے 100 دینار جمع کیے اور پھر اس کے پاس اپنی خواہش لیے ہوئے گیا۔ وہ 100 دینار کی وصولی کی خاطر شدید مجبور ہو گئی۔ جب میں نے اس پر اپنا پورا قابو پا لیا تو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور حق طریقہ استعمال نہ کر۔ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا، اے اللہ، اگر میں نے آپ کے علم کے مطابق یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس کی برکت سے کشادگی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کشادگی فرما دی۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو 3 سائے 234 تولے کا ایک وزن چاول پر ملازم رکھا۔ جب اس کا کام تمام ہو گیا تو اس نے کہا کہ میرا حق دو۔ میں نے اس کی مقرر مقدار سے اسے پیش کر دی۔ اس نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کے چاولوں کے ذریعے زراعت، کھیتی باڑی شروع کر دی اور اس میں برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس سے گائیں اور مویشی جمع کیے۔ پھر وہ میرے پاس کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر اور مجھ پر میرے حق کے معاملے میں ظلم نہ کر اور مجھے میری مزدوری واپس کر دو۔ میں نے کہا، جاؤ، وہ ساری گائیں اور مویشی تم لے لو۔ وہ کہنے لگا، اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق مت کر۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، جاؤ، وہ ساری گائیں اور مویشی لے لو۔ اس نے وہ سب لے لیں اور چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ کام اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے وہ کچھ رکاوٹ باقی رہ گئی ہے، اس میں بھی کشادگی فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکاوٹ کو بھی کھول دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ الفتاح جل جلالہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کے دہانے اور اپنی رحمت کے خزانے ان پر کھولتا ہے جو اسی کے ہو رہے ہیں۔ اس کی مرضیات پر عمل کریں اور ہر خوشی اور غم میں اس سے لو لگائیں اور ان اعمال میں لگیں کہ جن سے خوش ہو کر وہ برکت اور عافیت کے خزانوں کے دروازے کھول دے۔ الفتاح وہی ہے جو مشکلات اور مہمات کو کھول دیتا ہے۔ الفتاح وہی ہے جو دل کو حق کے لیے کھول دیتا ہے۔ الفتاح وہی ہے جو زبان پر علوم کو جاری فرما دیتا ہے۔ الفتاح وہی ہے جو علوم کے ذریعے سے آنکھوں پر پڑے پردے ہٹا دیتا ہے، اور الفتاح وہی ہے جو اہل حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دیتا ہے۔ الفتاح وہی ہے جو صادقین سے صدق کو ظاہر کرتا ہے، کاذبین کی اصلیت کو سب پر کھول دیتا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق بھی ملا کہ بندش، رکاوٹ، آڑ، مسائل کا حل نہ ہونا، ان سب پریشانیوں کا حل اور سب سے بہترین تعویذ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ الفتاح جل جلالہ، اس میں اور بھی واقعات ہیں لیکن ابھی میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اس سلسلے میں ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ سلسلہ اسماء حسنہ کی تشریح، شرح اسماء حسنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔